چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ. مجھے لگتا ہے سلمان بھائی جتنی داڑیاں انہوں نے رکھوائی ہیں پچھلے کئی صدیوں میں شاید ایسے واقعات نہیں ملے ہوں گے. پتہ نہیں کیا میرے بارے میں تاثر قائم کرے. ایسی شخصیت بھی آپ کو اس انداز پر اپنے اپنے طور پر ہر صدی میں بڑے سے بڑی اہم سے اہم شخصیتیں آئیں جن کے تذکرے ہم کرتے بھی ہیں سنتے بھی اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی کہتے ہیں. لیکن اس صدی میں جو ایک کام کر رہے ہیں اور جو اللہ نے ان سے کام لیا ہے اس کی مثل آپ کو کئی پچھلی صدیوں تک نہیں ملے گا. میں نے غوث پاک کی سیرت پڑھی ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. جو انداز میرے غوث پاک کا تھا نا سمجھے اس انداز کا فیضان امیر سنت اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. سبحان اللہ. وہی طریقت واز نصیحت بیان اور یہ جو انداز آپ دیکھ رہے نا تربیت نوازشات عطائیں اتنا کچھ ہے غوث پاک کی سیرت کا فیضان امیر سنت کی ذات میں کہ یعنی ایک طرح میں غوث پاک کی سیرت کے اس انداز پہ ایک واقعہ بیان کروں انشاءاللہ ان کے فیضان کا دوسرا واقعہ امیر سنت کا بیان کر سکتا. اللہ اللہ اللہ. اگر ایک جنازہ جائے اور جو لوگ کہہ دیں کہ یہ جنتی ہے تو اس کے لیے جنت ہو جاتی ہے یار. ایسی بات. کسی کا پڑوسی کسی کے بارے میں کہتے ہیں نیک تھا تو اس کے لیے نیکی لکھ دی وہ نیک ہو جاتا ہے. جو لاکھوں کروڑوں مسلمان جس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہو اس کی ولایت کا عالم کیا ہوگا یار. اور یہ چلیں ان کو 10 روپے عیدی اور مدینے کا بسکٹ اور امیر سنت کے منہ مبارک. ارے واہ سبحان اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی بڑے پیارے پیارے باپا کے دیے ہوئے تبرکات آپ کا بھی درست ہے اور آپ کو عاشق غوث اعظم کے پیارے پیارے بیان امیر سنت کے بال تحفے میں دیے جائیں گے. وعلیکم السلام. حاجی عبدالعزیز تابانی صاحب نے اکولا سے پوچھا حضرت منہ مبارک صرف حضور ہی کے لیے کہا جائے گا یا کسی زندہ انسان پیر کے لیے کہا جائے تو حرج نہیں. ایک مرید نے ان کے پیر کی تعریف میں یہ بات ٹی وی پر کہی ہے. دیکھیے منہ مبارک کے معنی ہوتے ہیں مبارک بال. تو یہ حضور علیہ السلام کے بال مبارک کو کہا جاتا ہے. اور ہمارے دیار میں بر صغیر میں جب منہ مبارک کہتے ہیں تو ذہن کا جو انتقال ہے ذہن جو منتقل ہوتا ہے وہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک کی طرف ہوتا ہے. اب بعد میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بال شریف بھی ہندوستان میں آئے تو ان کو بھی منہ مبارک کہا جانے لگا. کہہ تو سکتے ہیں ہر معظم معزز شخصیت کے بال کو کہتے ہیں لیکن بچنا چاہیے. اور خاص طور سے آپ نے جو بات پوچھی ہے کافی دنوں سے یہ سوال میرے پاس آ رہا ہے کہ ایک پیر صاحب ہیں ان کے ایک بڑے قریبی مرید صاحب ہیں. اب ان کو مرید کہہ لیجئے یا چمچہ اعلیٰ کہہ لیجئے کہ جو چمچہ گیری کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں اور روئے زمین پر ان کو اپنے پیر سے بڑا کوئی نظر ہی نہیں آتا. جبکہ پیر صاحب نے خود کہا ہے کہ میں ایک دن بھی مدرسے میں نہیں گیا. ماشاء اللہ جب پیر صاحب ایک دن بھی مدرسے میں نہیں گئے تو اتنے بڑے ہو گئے کہ آج وہ موجود ہیں اور ان کے سامنے ان کے بال بانٹے جا رہے ہیں منہ مبارک کہہ کر. ابھی کچھ دیر پہلے عدنان حنفی کے سوال کے جواب میں ایک حدیث میں نے پڑھی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو کہ جو سوئے ہوئے فتنے کو جگاتا ہے. اب دیکھیے پورے بر صغیر میں منہ مبارک سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سمجھے جاتے ہیں اور کچھ علاقوں میں حضور غوث پاک کے بال مبارک کو بھی منہ مبارک کہتے ہیں. لیکن اب 14ویں صدی ہجری میں ایک غیر عالم شخص چلیے ٹھیک ہے ان کو خلافت مل گئی اور علماء کی صحبت میں بیٹھ کر فرائض و واجبات کا اچھا خاصا علم انہوں نے حاصل کر لیا ہے. لیکن عالم تو عالم ہی ہوتا ہے جس نے باقاعدہ مدرسے میں سبقن پڑھا ہو. تو خیر ان کو عالم تک بھی محدود نہیں رکھا, مجدد بھی بنا دیا,
اور کیا کیا بنا دیا ان کے سامنے، یہ تماشے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حد تو یہ ہے کہ وہی حاجی عمران اتاری صاحب ایک موقع پر کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین کہ حضور غوث پاک کا مکمل فیضان ہے، ان کی زندگی کا مکمل عملی نمونہ ہے، اور جو کام انہوں نے کیا ہے صدیوں تک کسی بزرگ کا یہ کام نظر نہیں آتا. تمہیں شرم نہیں آئی یہ بات کہتے ہوئے؟ کیا تمہارے پیر صاحب نے اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر کام کیا؟ اگر میں یہ کہوں کہ تمہارے پیر صاحب، تمہاری تنظیم، تمہاری تحریک اعلیٰ حضرت کے ٹکڑوں پہ پڑ رہی ہے تو کیا غلط ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. پیر کے محبت میں ایسے پاگل ہو گئے ہو تم، کچھ بھی بکے جاؤ گے، کچھ بھی بولے جاؤ گے. تمہاری تنظیم کا مقصد تھا لوگوں کو سنتیں سکھانا، لوگوں کو نماز کی دعوت دینا، لوگوں کو فسق و فجور سے دور کر کے دینی راستے پر ڈالنا. اب وہ کام چھوڑ کر نہیں، پہلے مرید بنو، نام کے آگے اتاری لگاؤ، رات دن بپا 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 پپا پپا کرتے رہو. کیا یہ دعوت اسلامی ہے کہ دعوت الیاسی ہے؟ تم اسلام کی دعوت دے رہے ہو یا الیاس کی دعوت دے رہے ہو؟ علماء کو تم لوگ مجبور کر رہے ہو اپنا رد کرنے کے لیے. ہم خاموش رہتے نہیں، جانے دو صحیح ہو جائیں گے، جانے دو صحیح ہو. لیکن چمچا گیری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، کہہ دیا کہ ایسا کام کیا جو صدیوں میں کسی بزرگ نے نہیں کیا. معاذ اللہ رب العالمین. کیا سرکار غریب نواز سے بڑھ کر کام کیا؟ ہندوستان کے چپے چپے پہ جن کے احسانات ہیں میرے غریب نواز کے، تمہیں شرم آنا چاہیے یہ بات کہتے ہوئے. معاذ اللہ رب العالمین. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ، حضرت چراغ دہلوی ہیں، حضرت بختیار کاکی ہیں، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مارہرہ شریف کے مقدس خانقاہ ہے، بلگرام شریف کے خانقاہ ہے، کالپی شریف کی خانقاہ ہے. یہ سارے بزرگان دین، یہ سارے اولیاء اللہ جو ہندوستان میں تشریف لائے، یہ سب نے کچھ نہیں کیا. ڈائریکٹ غوث پاک کے بعد سب سے بڑا کام کیا تو کراچی کے شہر میں رہنے والے جناب الیاس قادری صاحب نے کیا. تم حد کر رہے ہو یار مبالغے کی. تم اس سے اپنی تحریک کا کام نہیں بڑھاؤ گے، لوگ تم سے بدظن ہوں گے، دور ہوں گے کہ یہ لوگ پاگل ہو گئے کہ ہر وقت صرف ایک ہی شخص کا گانا گاتے رہتے ہیں. اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں بزرگان دین ہوئے. وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر بس ایک ہی شخص کی رات دن واہ واہی کرو گے تو لوگ بدظن ہوں گے. اور واقعی میں پہلے بمبئی شہر میں جگہ جگہ نظر آتے تھے، لیکن اب کہیں نہیں، اکا دکا کہیں کوئی نظر آ گیا امامہ شریف پہنا ہوا تو الگ بات ہے. اجتماعات کم ہو گئے، قافلے کم ہو گئے، دروس کم ہو گئے، سب کے سب کم ہو گیا، مسجدوں سے نکالا جا رہا، پھر بھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ مبالغے کی حد کر رہے ہو تم. وہ شخص بیٹھا ہوا اپنی تعظیم کروا رہا ہے، تم اس کے بالوں کو موئے مبارک کہہ کے بانٹ رہے ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تم چاہتے کیا ہو بھائی؟ کون سے منصب پہ بٹھانا چاہتے ہو؟ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں ورنہ میرے زبان پہ بہت سخت بات آ رہی. تم ان صاحب کو ایک غیر عالم کو تم نے عالم بنایا، حضرت علامہ مولانا بنا دیا، مجدد صاحب بنا دیا. ہاں مجھے تو ڈر ہے کہیں امام مہدی ہونے کا اعلان نہ کر دے. معاذ اللہ رب العالمین. کہیں ان کے حق میں دعوی نبوت نہ کر لیں یہ لوگ. پاگل پن مت کرو، اپنی حدوں میں رہو. جس شخص کی جتنی تعظیم ہونی چاہیے اتنی ہی کرو. ہر شخص کو اپنے پیر سے محبت کا حق ہے، لیکن شرعی حدود کو پار کر کے نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ شرعی حدود کو پار کر کے نہیں. کیا حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہیں جانتے تم؟ جن کا تقویٰ، طہارت، تسلف فی الدین، علم، خوف خدا، حلم، صبر، ہر چیز اعلیٰ درجے کی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. جس نے حکومت وقت کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر باتیں کی، کبھی انہوں نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا، ہمیشہ اللہ و رسول کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلے دیے. کبھی ان کے مریدوں نے اس طرح کی بات نہیں کہی، نہ انہوں نے اپنے لیے ایسی فخریہ بات کہی. معاذ اللہ رب العالمین. یہاں سامنے بیٹھے بیٹھے سارا تماشا ہو رہا اور سب کے سب ہضم کر لیا جا رہا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ میں آؤں تو لوگ کھڑے ہوں، میں بولوں تو لوگ چپ ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. پھر آپ فرماتے ہیں انا سید البشر لا فخری، میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن مجھے فخر نہیں ہے. آدمی کو تواضع اختیار کرنی چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور صرف کیمرے کے سامنے نہیں، کمرے میں بھی عاجزی اختیار کرنی چاہیے، گوشہ تنہائی میں بھی عاجزی اختیار کرنی چاہیے.
ارے یہ تو تعریف پسند آدمی ہو گئے کہ سامنے سامنے یہ تماشے ہو رہے ہیں اور اسے ہضم کیا جا رہا ہے. اور جو دلال ایجنٹ لوگ ہیں جو پیر صاحب کی دکان چمکانے پر لگے ہوئے، اور تم سوچ رہے ہو علماء خاموش رہیں گے. بالکل خاموش نہیں رہیں گے. تمہاری غلطیوں پر تمہیں تنبیہ کی جائیں گی. میں برسوں سے خاموش ہوں، تمہارے معاملے میں نہیں بولتا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اب حدود کو تجاوز کیا جا رہا ہے، حد سے زیادہ بڑھا جا رہا ہے. کبھی غوث اعظم کے بعد ڈائریکٹ ان کو ہی بتایا جا رہا ہے، کبھی ان کے منہ مبارک بانٹے جا رہے ہیں، اور کبھی کیا ہو رہا ہے. ایک شخص آتا ہے دین سیکھنے کے لیے بیچارہ تمہارے پاس، اگر تمہارے پاس نہ آتا تو وہابی دیوبندیوں کے پاس جا کر گمراہ کافر ہو جاتا. تو آپ اس کو بجائے نماز سکھانے کے، بجائے صورتیں سکھانے کے، بجائے اس کا قرآن صحیح کرنے کے، آپ پہلے تو اس کو امامہ شریف پہناتے ہو، اس کو فرض کے درجے میں آپ کر دیتے ہو کہ نہیں پہننا ہی ہے. تحریک کی بولی بولنی ہے، تحریک کی مخصوص اصطلاحات اپنانی ہے، یہ مخصوص مدنی بیگ، یہ مدنی چپل، اور یہ قفل مدینہ کا آئینک، اور یہ قفل مدینہ کی کنکر، اور یہ وہ بیچارے پہ اتنی پابندیاں ڈالتے ہو ڈر کے بھاگ جاتا ہو. اور مرید ہونا ہے. خود ہمارے یہاں علاقے میں ایک معاملہ پیش آیا، ساکی ناکے میں پہلے جہاں ان کا مرکز تھا، جہاں سے اب انہیں بھگا دیا گیا ہے، وہاں پر میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں، جس کو چاہیے میرے پاس آ کر ایڈریس لے لے. جری مری میں رہتا ہو، نام نہیں ظاہر کروں گا. ایک بیچارہ تبلیغ میں جا رہا تھا، لوگوں نے کہا اس سے اچھا ان کے پاس چلے جا. گیا تو پہلے دن آپ فارم بھر لیجئے بیعت کا. تو اس نے کہا میں تاج الشریعہ سے مرید ہوں. تو بولے اس سے کیا فرق پڑتا، آپ ان سے ہو جائیے. اس نے کہا ڈبل کیسے ہو جاؤ، طالب ہو جائیے. ارے اس نے کہا میں ایسے پیر کا مرید ہوں جس پہ پورا زمانہ ناز کرتا ہے. الیاس قادری صاحب کیا ہیں، اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کا غلام کہتے ہیں، تو ان کی اولادوں کے بھی غلام ہو گئے نا. میں تو اعلیٰ حضرت کی اولاد کا مرید ہوں اور وہ ان کے غلام ہے. تو جب میں آقا کا مرید ہوں تو غلام کا مرید کیوں ہو جاؤں؟ زبردستی بیعت کروائیں گے، زبردستی طالب بنائیں گے. اس طریقے سے دین کا کام نہیں چلنے والا. تبلیغیوں کے اجتماعات جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، بغیر کسی پوسٹر کے، بغیر کسی چینل کے، بغیر کسی اشتہار کے کروڑوں لوگ پہنچتے ہیں. ان کو کام کرنے کا ڈھنگ ہے. تم لوگ کام ہی نہیں کرتے ہو، تمہیں کام کرنا آتا ہی نہیں، اس لیے ہر جگہ سے سکڑ رہے ہو، ہر جگہ علماء رد کر رہے ہیں، ہر جگہ سے بھگائے جا رہے ہو. کیوں؟ تم ایک شخص کو پاپولر کرنا چاہتے ہو، تم ایک شخص کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہو. تم بتانا چاہتے ہو کہ اس پورے روئے زمین پر الیاس قادری صاحب جیسا کوئی نہیں. ایسی بکواسیں نہ کیا کرو. اللہ کی یہ زمین کبھی بھی اللہ والوں سے خالی نہیں رہی. ایک سے ایک ایسے ہیں بندگان خدا کہ جن کو دیکھ کر خدا کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں جاگ جاتی ہے. ایسے چھپے ہوئے رستم ہیں، اور تم خامخواہ ایک ہی شخص کی ایڈ کر رہے ہو. میں پھر کہتا ہوں کہ اس قسم کی جو حرکتیں ہو رہی ہے یہ بالکل نازیبا ہے، بالکل قابل قبول نہیں ہے. اس سے امت میں انتشار پیدا ہوگا، لوگ جو ہے ذہنی خلفشار میں مبتلا ہوں گے، اور اس سے فتنے پھیلیں گے، جھگڑے ہوں گے، امت کا شیرازہ بکھر جائے گا. تم دین کا کام کرو، سنتیں سکھاؤ، کسی ایک پرٹیکولر ایک شخص کا پرچار مت کرو. اگر تمہارا کام دین کا کام کرنا ہے تو، اور پرچار ہی کرنا ہے تو کرتے رہو. انشاءاللہ لوگ تم سے ٹوٹتے رہیں گے، اور چند پاگل لوگ ہی تمہارے پاس باقی رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان سارے فتنوں سے محفوظ فرمائے. ہرگز کسی بھی، جب موئے مبارک ہمارے علاقے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور حضور غوث پاک کے بال مبارک کو کہا جاتا ہے، تو کسی ایسے شخص کے سامنے جو سامنے بیٹھا ہو اور اس کے بال تقسیم کیے جا رہے ہوں، اس قسم کی خرافات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اللہ تعالی ہمیں اپنے امان میں رکھے اور صحیح معنوں میں مسلک و مذہب کا کام مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا پکا مبلغ بنائے.